دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کے قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ بار بار کہنا نعمت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ رات کو خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت ہے۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا اللہ کی خاص رحم و کرم ہے۔ دل کا بلا وجہ نرم ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ روح پاکیزگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تنہائی میں سکون محسوس ہونا جب انسان ہجوم سے زیادہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو یہ روحانی بیداری کی نشانی ہے۔ دعا میں آنکھوں سے آنسو آ جانا رب کے قریب ہونے کا پیغام ہوتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک میں دل نہ لگنا یہ احساس روح کی پہچان ہے۔ بار بار اللہ کا نام دل میں آنا یہ ذکر زبان سے نہیں روح سے ہوتا ہے اور یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دعا کے بعد دل ہلکا ہو جانا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بات اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ خاموشی میں دل کا بول اٹھنا جب انسان خاموش بیٹھے اور دل خود رب کو یاد کرنے لگے تو یہ روح کے جاگنے کی علامت ہے۔ اکیلے پن میں خوف کے بجائے سکون یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا سہارا اب مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ ذکر سنتے ہی آنکھوں کا نم ہو جانا یہ آنسو نہیں دل کی گواہی ہوتی ہے کہ روح نے سچ کو پہچان لیا۔ دنیا کی خواہشوں کا آہستہ آہستہ کم ہونا یہ بے رخی نہیں بلکہ دل کا اصل منزل کی طرف مڑنا ہے۔ دل کا خود کو بار بار ٹٹولنا جب انسان اپنے اعمال پر نظر رکھنے لگے تو یہ روحانی شعور کی علامت ہے۔ دعا میں لفظوں کا ساتھ چھوڑ جانا اور آنسوؤں کا زبان بن جانا یہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب رب قریب ہوتا ہے۔ دوسروں کے گناہوں پر نہیں اپنے حال پر فکر کرنا یہ تکبر کے ختم ہونے اور عاجزی کے آنے کی نشانی ہے۔ دل کا بار بار توبہ کی طرف مائل ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ بندے کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دل کی کیفیت کا بدل جانا بغیر ظاہری وجہ کے یہ روحانی سفر کا خاموش موڑ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ بڑھ جانا جب دل کہے وہی کافی ہے یہی تو ایمان کی بلندی ہے۔ کچھ سن کر نہیں محسوس کر کے بدل جانا یہ علم نہیں نور کی پہچان ہے۔ صبر آنا جہاں پہلے غصہ آتا تھا یہ اندرونی تبدیلی اور روحانی ترقی کی خاموش علامت ہے۔ مشکل میں شکوہ کم اور دعا زیادہ ہو جانا یہ صبر کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دل کا دنیا سے آزاد ہونا یہ وہ مقام ہے جہاں روح سکون پاتی ہے۔ خواب میں نصیحت یا تنبیہ ملنا کبھی کبھی روح خواب کے ذریعے بھی رہنمائی پاتی ہے۔ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا یہ وہ روشنی ہے جو صرف روحانی دلوں میں جلتی ہے۔ دل میں خوف آخرت پیدا ہونا کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نیکی چھپانے کی خواہش جب دل چاہے کہ بس رب جانے لوگ نہیں یہ اخلاص ہے۔ اللہ کے نام پر دل کا مطمئن ہو جانا یہ وہ سکون ہے جسے دنیا خرید نہیں سکتی۔ چھوٹے گناہوں پر بھی دل کا بے چین ہونا یہ ضمیر کے زندہ ہونے اور ایمان کی حفاظت کی علامت ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل کا گھبرانا
اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ اچانک آنکھ پھڑکنا کوئی پیغام آنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعا کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ آنا پاکیزگی کی علامت ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا اصلاح نفس کی دعوت ہے۔ بغیر وجہ کے مسکراہٹ آنا دل کے سکون کی علامت ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری کی علامت ہے۔ گھر میں اجنبی خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی نشانی ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا رزق میں برکت اور کثرت کی نشانی ہوتی ہے۔ پرندے کا گھر میں آ جانا خوشخبری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ لگنا گناہوں کے کم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ صبح کا صدقہ دن بھر کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے۔ جو پڑوسی کا خیال کرتا ہے وہ مومن ہے۔ رات کو بائیں کروٹ سونا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ انسان غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں تصویر رکھنے سے فرشتے بہت کم آتے ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ عورت کی ٹانگوں میں درد رہنا گھر اور خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی نشانی ہوتی ہے۔ چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنا اللہ کے رضا کی علامت ہے۔ عاجزی اختیار کرنا بلند درجات کی علامت ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کھل جانا اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ وقت کی قدر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ دیر رات تک جاگنے والا انسان ذہنی دباؤ میں رہتا ہے۔ رزق محنت سے آتا ہے مگر برکت نیت سے آتی ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ صحبت انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ جیسی مجلس ویسا دل۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا گردے تھک جانے کی علامت ہے۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں وہ خود کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں بغیر شور کے۔ جو ہر وقت خوش رہتا ہے وہ اندر سے اپنے دکھ چھپا کر مسکرانا جانتا ہے۔ سب سے خطرناک عورت وہ ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی خود پر قابو رکھے۔ دل بے وجہ گھبرائے تو کچھ دیر اپنے رب سے بات کر لیا کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے جذبات پر قابو پانا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے بھرے جاتے ہیں۔
انسان جب کم بول کر زیادہ سمجھنے لگے تو اس کی حکمت بڑھ جاتی ہے۔ جو خود کو بدل لے وہی حالات کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ درد چھپا کر بھی ہنس لیتے ہیں۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں۔